السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بنیادی طور پر روزہ میں تین چیزوں سے رکنے کا حکم ہے: کھانے سے، پینے سے اور جمع کرنے سے۔ اب اگر کوئی دانستہ جان بوجھ کے ان تین کاموں میں سے کوئی کام کرے گا، کوئی چیز کھائے گا اور کھا کے روزہ توڑ دے گا، یا کچھ پی کے دانستہ روزہ توڑ دے گا، یا جمع کرے گا، خواہ وہ زنا کی شکل میں ہو یا ازدواجی تعلق کی شکل میں ہو، اور اس سے وہ روزہ توڑ دیتا ہے، تو اس پر شدید گناہ کے علاوہ کفارہ بھی دینا لازم ہوگا، جو کہ 60 روزے مسلسل رکھنے کی شکل میں ہے۔ اور جو آدمی یا جو عورت وہ 60 روزے رکھنے کی طاقت رکھتی ہے، اس کے لیے کفارہ 60 روزے ہی ہے۔ بہت بوڑھا ہو، ضعیف ہو، کہ جو 60 روزے رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا، تو اس کے لیے کفارہ ہے کہ وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے۔ تو بہرحال یہ تین چیزیں جو ہیں، کھانا، پینا اور جمع کرنا، ان کے ساتھ روزہ اگر کوئی توڑتا ہے تو اس کو کفارہ دینا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اس میں روزہ کی قضا تو کرنی ہوتی ہے، کفارہ نہیں دینا ہوتا۔ مثال کے طور پر ناک میں اگر کوئی دوا ڈالی ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اس کی قضا تو ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ کان اور آنکھ کا جو مسئلہ ہے، تو اس میں قدیم فقہا تو یہی کہتے رہے ہیں کہ کان جو ہے اس سے معدے تک منفذ موجود ہے، اور کان کے اندر ڈالی گئی دوا جو ہے اس کا اثر معدے تک پہنچتا ہے، لیکن آنکھ میں ڈالی گئی دوا کا اثر معدے تک نہیں پہنچتا۔ لیکن دور جدید میں ڈاکٹرز حضرات زیادہ اس طرف ہیں کہ آنکھ میں جو دوا ڈالی جائے اس کا اثر بھی حلق میں پہنچتا ہے، اور پھر حلق میں جو پہنچتا ہے تو وہ معدے تک بھی پہنچتا ہے۔ تو کان کے حوالہ سے البتہ دور حاضر کے ڈاکٹرز اکثر کہہ رہے ہیں کہ اس کا منفذ معدے تک موجود نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ جو چیز اس میں سے ثابت ہو جائے کہ کان سے یا آنکھ سے اگر معدے کا کوئی منفذ موجود ہے، تو پھر کان میں، آنکھ میں دوا ڈالنے سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، البتہ اس کی بھی قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ لیکن اس حوالہ سے مزید جو ہے وہ تحقیق کی ضرورت ہے، اور سائنسی طور پر اس کو جو ہے وہ تحقیق کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا کان سے معدہ تک کا کوئی منفذ موجود ہے یا نہیں، یا آنکھ سے معدہ تک کا کوئی منفذ موجود ہے یا نہیں، کہ جس کے ذریعے معدہ تک کان سے یا آنکھ سے اثر پہنچتا ہو۔ کیا کرنا، اگر اتفاقاً کیا آ جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن اگر کوئی قصداً منہ بھر کے کیا کر دے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، البتہ اس پر بھی کفارہ لازم نہیں ہوتا، قضا لازم ہوتی ہے۔ بندہ کلی کر رہا تھا اور کلی کرتے ہوئے حلق کے اندر پانی چلا گیا تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یا غرغرہ کر رہا تھا، حالانکہ غرغرہ کرنا جائز نہیں ہوتا، لیکن اس کی لا علمی میں اگر وہ غرغرہ کر رہا ہے اور روزہ توڑ بیٹھا ہے تو بہرحال اس کی قضا، اس کا کفارہ نہیں ہوگا۔ اگر جمع کے علاوہ کسی بھی اور انداز میں وہ ڈسچارج ہو گیا ہے، انزال ہو گیا ہے، خواہ مرد ہے یا عورت ہے، تو اس سے مثلاً بوس و کنار آپس میں کرنے سے یا ایک دوسرے کو چھونے سے اگر انزال ہو گیا ہے، یا خود اپنے اعضاء سے کچھ کھیلنے سے انزال ہو گیا ہے، تو اس کے اوپر بھی قضا ہے، کفارہ نہیں ہے، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کوئی ایسی چیز بندے نے نگل لی ہے کہ جو عادتاً کھائی نہیں جاتی ہے،
مثلا کوئی لکڑی کا ٹکڑا نکل گیا ہے، لوہے کا ٹکڑا نکل گیا ہے، وہ کوئی مثلا سکہ نکل گیا ہے، تو ایسی چیز جو کہ کھائی نہیں جاتی ہے اس کو اگر کوئی نگل گیا ہے تو اس سے بھی قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ کسی بھی ایسی چیز کا جس کا دھواں باقاعدہ اٹھتا ہے تو اس کا دھواں ناک یا حلق کے اندر پہنچایا جائے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ سگریٹ، حکا وغیرہ وہ اسی میں آئیں گے، اور اس میں بھی قضا لازم ہے، کفارہ لازم نہیں ہے۔ اگر کوئی چیز بھول کے کھا پی لی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر ایک آدمی نے کوئی چیز بھول کے کھا پی لی اور پھر اس نے یہ خیال کیا کہ میرا تو اب روزہ ٹوٹ گیا ہے، تو اب پھر وہ دانستہ کھانے لگ گیا ہے، تو اب بھی اس کے اوپر قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ اگر ایک آدمی یہ سمجھ کے کھا رہا ہے کہ سحری کا وقت ہے ابھی، حالانکہ سحری کا وقت ختم ہو چکا ہے، صبح صادق طلوع ہو چکی ہے، اور وہ پھر بھی کھا رہا ہے سحری کا وقت سمجھ کے، تو اس سے یہ روزہ بھی ادا نہیں ہوگا، اس کی بھی قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ جو لوگ اذانوں کے دوران بھی سحری کھاتے رہتے ہیں تو ان کو اس حوالہ سے خاص طور پر توجہ دینی چاہیے، یہ روزہ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اذانیں جو ہیں وہ صبح صادق کے بعد دی جاتی ہیں اور اس وقت سحری کا وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ تو بہرحال اگر سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد بھی کچھ کھایا پیا ہے تو پھر وہ روزہ نہیں ہوگا، اس کے اوپر بھی قضا ہوگی۔ اگر شام کو یہ سمجھا کہ سورج غروب ہو گیا ہے اور روزہ افطار کر لیا تو یہ بھی روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس کے اوپر بھی قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ یہاں پر میں خاص طور پر یہ کیا کہنا چاہوں گا کہ وہ لوگ کہ جو جلد اذان دے دیتے ہیں تو وہ انتہائی غلط کرتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کا روزہ خراب کرتے ہیں، اور روزے داروں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی صرف یہ نہ سوچیں کہ بس یہ اذان ہو گئی ہے تو ہم نے روزہ کھول لینا، ذرا وقت کا بھی خیال کریں۔ سب لوگ جو ہیں ان کے پاس اب دور حاضر میں گھڑیاں موجود ہیں، موبائلز کے اندر وقت دیکھنے کا صورتحال موجود ہے، اور ٹائم کے کیلنڈر بھی جو ہے وہ بنا کے دیے جاتے ہیں، تو صرف مولوی کے اوپر ہی سارا کچھ نہ ڈال دیں۔ اگر خود بے پرواہی کر رہے ہیں، اور خاص طور پر اگر ایک جگہ پر ایک اذان پہلے ہو رہی ہے اور دوسری اذانیں لیٹ ہو رہی ہیں، اور دوسرے روزہ کھلنے کے اعلان یا سائرن یا گولے وغیرہ وہ لیٹ بج رہے ہیں، تو پھر بھی جو ہے وہ پہلی اذان پر ہی روزہ کھول کے تو صرف مولوی کو الزام دے دینا تو یہ غلط ہوگا۔ ٹھیک ہے، وہ مولوی بھی گناہ گار ہے کہ جو وقت سے پہلے اذان دے رہا ہے، لیکن جو لاپرواہی کر کے وقت سے پہلے اس کی اذان پہ کھول رہے ہیں، تحقیق نہیں کر رہے ہیں، جب وہ دیکھ بھی رہے ہیں کہ دوسری اذانیں بعد میں ہو رہی ہیں، اعلان بعد میں ہو رہے ہیں، سائرن بعد میں ہو رہے ہیں، اور پھر وہ پہلے روزہ کھول دیتے ہیں، تو بہرحال ان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ صحیح روزہ نہیں ہوتا، اس کی بھی قضا کرنی ہوتی ہے۔ تو بہرحال 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے ذریعے اگر روزہ توڑا ہے تو اس میں تو باقاعدہ کفارہ بھی دینا پڑتا ہے۔ باقی اور بہت ساری چیزیں ہیں جن میں سے جو ہے اہم جو ہے وہ میں ذکر کر چکا، تو ان کے ساتھ قضا لازم ہوتی ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے، قضا لازم ہوتی ہے، کفارہ لازم نہیں ہوتا۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔